اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں چند سوال جواب پیش کیے جائیں گے۔ آج کی نشست کا پہلا سوال ہے، انفاق فی المال کے معاشی ثمرات کیا ہیں؟ جواب، انفاق فی المال جہاں قرب الہی، جذب ایثار، حصول تقوی، طہارت و پاکیزگی، خیر و برکت، عمر میں اضافہ اور مصائب سے نجات دلاتا ہے، وہاں اس کے معاشی اثرات بھی بے حساب ہیں۔ انفاق فی المال کے چند معاشی ثمرات یہ ہیں۔ نمبر 1، امیر اور غریب کے درمیان خلیج کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، امیر اور غریب کے درمیان کشمکش، نفرت، عناد اور فساد دور کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کی خاطر غرباء اور مساکین وغیرہ پر خرچ کرنے والا فضول خرچ نہیں کہلاتا۔ نمبر 4، انفاق فی المال کے ذریعے تقسیم دولت میں توازن اور نظم پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 5، احتکار، روزمرہ استعمال کی اشیاء کو جمع کر کے روکے رکھنا تاکہ نرخ بڑھنے کا انتظار کیا جائے، اور اقتناز وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ نمبر 6، بے روزگاری دور کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 7، حاجت مندوں کی کفالت کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، پیشہ ور گداگری، دوسروں پر بوجھ بننا اور معاشی جد و جہد سے اجتناب کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ معیشت، نمبر 9، معیشت میں دولت کی گردش سے اشیاء اور خدمات میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور تجارت کے فروغ کی وجہ سے معاشی ترقی کا حصول آسان اور یقینی ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، جب نادار، ضرورت مند اور معاشی استحصال کے شکار افراد کو روزگار ملتا ہے تو نہ صرف مثبت معاشی نتائج سامنے آتے ہیں بلکہ معاشرے میں بہت سی معاشرتی برائیاں یعنی چوری، ڈاکہ زنی، رہزنی، نفرت، حسد، قتل و غارت گری وغیرہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور ملک معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ سوال، نمونہ کمال کسے کہتے ہیں؟ جواب، نمونہ کمال ایسے طرز عمل کو کہتے ہیں جو انسانی صورت میں جانچا گیا ہو، جسے دیکھا، سنا اور سمجھا جا سکے، جس میں مطلوبہ معیار عمل اپنے کمال کو پہنچا ہوا دکھائی دے، اور پے کر محسوس ہونے کی بنا پر اس میں حصول کمال کے عمل کا مشاہدہ بھی کیا جا سکے، تاکہ پیروی کرنے والا حصول نصب العین کی جد و جہد میں آغاز سے انجام تک اسے دیکھ کر اس کے نمونے حیات کو اپنا سکے۔ سوال، قرآن کی روح سے کن ہستیوں کے طرز عمل کو نمونہ کمال کا مصدر قرار دیا گیا ہے؟ جواب، قرآن کی روح سے اللہ تعالیٰ کے مقبول و محبوب بندے یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے اسوہ و عمل کو نمونہ کمال کا مصدر قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا ہے، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کے علاوہ دیگر انعام یافتہ بندوں کی راہ کو بھی صراط مستقیم قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی زندگیاں حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص و فضائل کے آئینے دار ہوتی ہیں، لہذا ان کی پیروی بھی ہدایت کے نمونے کمال کی پیروی قرار پائے گی، ورنہ اصل نمونہ کمال تو انبیاء اکرام علیہ السلام ہی کی سیرت و کردار ہے، جو انسانیت کے لیے اصلاً نمونہ کمال کا درجہ رکھتی ہے، اور اسوہ محمدی نمونہ کمال کا ایسا پیکر اتم ہے جو ابد الآباد تک ہر زمان و مکان میں بلا کم و کاست واجب الاتباع رہے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔